بیوی نے اس خطبے میں آ کے جو چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ توحید کو بیان کیا ہے، رسالت کو بیان کیا ہے۔ توحید اور رسالت بیس ہیں اسلام کا۔ بالکل اس کے بعد اپنے شوہر کی فداکاریوں کو آگے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کا ماحول تھا اور کس ماحول میں بیوی نے آ کے وہ خطبہ بیان کیا، کیونکہ بھی دیکھیں ایک عجیب مسئلہ ہے، یعنی تاریخ اسلام اگر اس کے اوپر غور سے نظر ڈالی جائے بے طرف ہو کے، شاید ہمارے ذہن میں جو سوالات اور گتھیاں ہیں اس کو سلجھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے ابھی ہمارے سامنے مسلمانوں کا ایک مجمع ہے، اور یہ مسلمانوں کا مجمع ہم ابھی یہ پہلے آ کے طے کریں کہ یہ جو ہمارے سامنے مسلمان ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں۔ کیا یہ ان مسلمانوں کی طرح ہیں جو اپنا گھر بار مکے سے چھوڑ کر مدینے آ گئے؟ کیا یہ ان مسلمانوں کی طرح ہے کہ جو مکے میں تھے ان کو پتھروں کے اوپر لٹایا گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا؟ یا ان میں اور ان میں کیا ہے فرق ہے؟ ہم آ کے دیکھیں کہ یہ مسلمان جو ابھی بی بی سلام اللہ علیہ کے سامنے ہیں، کیا سب ویسے ہیں جو صدر اسلام میں اور جب اسلام آیا ہے اور مشقتوں اور مصیبتوں کو اٹھانے کے بعد 23 سال 10 سال 15 سال انہی نے اسلام کو دیکھا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں، مثال کے طور پر سن 7 ہجری سن 8 ہجری میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، اور پھر جب فتح مکہ کا واقعہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ دیکھیں گے ان 2-3 سال میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خب تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی، کیا اس وقت تبلیغ کے وہ ذرائع تھے کہ جو لوگ ابھی مسلمان ہوئے ان تک تمام باتیں پہنچ پائیں؟ بہت ہی مشکل کام تھا۔ ایسی فضا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے اور اس پہ غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام جو ان مسلمانوں کے درمیان ہیں، اس میں سے جو بھی بڑے لوگ ہیں، جو بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں اور جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار بہرحال ذوالفقار سے قتل ہوا ہے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام کی بنسبت ابھی ایک بڑا طبقہ ہے جو پہچانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نہیں دیکھا کہ مولا کائنات نے خیبر میں کیا کیا، خندق میں کیا کیا، احد میں کیا کیا، اسے نہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ ابھی 1-2 سال پہلے یا بلکہ چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے وہ اسلام لے کے آیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اور وہ بھی اس لیے اسلام لے کے آیا ہے کیونکہ اس کے قبیلے کا جو سردار ہے وہ اسلام لے کے آیا ہے۔ اچھا، تو لہٰذا قبیلئی سسٹم ہے، اور یہ قبیلئی سسٹم میں سارا بول بالا کس کا ہے؟ جو قبیلے کا سردار۔ تو ابھی جو نیچے لوگ ہیں ان کو یہی نہیں معلوم ہے، اور بہت زیادہ ان کو اطلاع نہیں ہے اس بات کی کہ سردار کیوں واقعاً اسلام لے کے آیا ہے، کیونکہ 23 سال بہت بڑا ڈیوریشن نہیں ہے کہ جس میں ہم آ کے یہ سوچیں کہ بالکل سوچ چینج ہو گئی، بلکہ صحیح معنی میں 10 سال لیجیے آپ، کیونکہ جو 13 سال مکے کے ہیں وہاں نہ کوئی جنگ ہوئی ہے، نہ کوئی اس طرح سے اسلام لے کے آیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس 10 سال میں ہو رہا ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ فتح مکہ کے بعد ایک دم لاسٹ کے مومنٹ پہ سب ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، جو لوگ پرانے ہیں، ان کے رشتہ دار جو بھی مکے میں تھے، جو بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں، اس میں کوئی نہ کوئی مولا کائنات علیہ السلام کی ذوالفقار سے قتل ہوا ہے، اور مولانا نے نہج البلاغہ میں کئی جگہ اس بات کی وضاحت کی اور اس کا ذکر کیا ہے۔ اب ایسے ماحول میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کینے تھے، کینہ موجود ہے، اچھا، اور جو لوگ سامنے ہیں وہ شخصیت مولا کائنات کو بھی نہیں جانتے ہیں پوری طرح سے، کیونکہ انہی نے نہیں دیکھا ہے کہ کیا فداکاری اور کیا ایثار اور کیا اس شخص نے اسلام کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ اب ایسے ماحول میں جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ جو فداکاری ہے یہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ حق کو پیش کرو، حق کو بیان کرو، تاکہ سامنے والا جہالت کی تاریکی سے نکل کر حق کی روشنی میں آئے۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام کا تمام اشارہ، کنایہ، وضاحت، الفاظ سب اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ حق کو پیش کرنا چاہ رہی تھی، یہ بیان کرنا چاہ رہی تھی تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے۔ اگر کوئی نہیں بیان کر سکتا اور ایک کے پاس جو ہے یہ فرصت اس کے سامنے آتی ہے کہ بھئی وہ بیان کر سکتا ہے، اب فرصت کیسے آپ کے ہاتھ میں آئی؟ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا حق لیا گیا، تو
بیوی خود آ کے مسجد میں دیکھیے، اگر واقعاً بیوی صرف اور صرف ادب کے لیے آئی ہوتی، ایک یہاں پہ سوال ہے واقعا، بھئی اگر میں عدالت میں جا رہا ہوں اپنا حق مانگنے کے لیے، میں پہنچتے ہی کیا کہوں گا؟ اسی کے بارے میں بات کریں گے، میں اسی کے بارے میں بات کروں گا. آپ دیکھیں خطبے میں اس کے بارے میں بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ بہت آخر ایک دم لاسٹ میں. کیا حق کو بیان کرنے کے لیے اتنی تمہید کی ضرورت تھی؟ بہت اس اہم. کا مطلب یہ ہے کہ بی بی نے ایک دم صحیح وقت پر آ کے اس بات کو سمجھا کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے. بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. ابھی آپ 2 سال کی ہی تھیں کہ آپ کی زندگی کا سخت دور یعنی شیب ابی طالب کا زمانہ شروع ہوتا ہے.